الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر گھر کا حج ہے، یعنی اللہ کے گھر کی زیارت ہے، مگر کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جسے یہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو. میرے محترم سامعین و ناظرین، سبھی کو علم ہے کہ اسلام کے 5 رکن ہیں. سب سے پہلا اللہ کی توحید اور جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینا، زبان سے دل سے اقرار کرنے کے بعد. اور دوسرا رکن اسلام کا ستون نماز ہے. اور تیسرا رکن اپنے مال سے اللہ کا حق ادا کرنا، جسے زکوٰۃ کہتے ہیں. اور چوتھا رکن رمضان شریف کے روزے رکھنا ہے. اور 5واں رکن بیت اللہ الحرام کا حج کرنا ہے. حضرات کرام، یہ ارکان اپنی ذات میں اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں. بندہ وہی بندہ ہے جو خالق کی توحید کی گواہی دینے والا ہو اور رحمت للعالمین کی خاتمیت رسالت و نبوت کا شاہد ہو. تو یہ پہلی بات ہے یا پہلا رکن ہے اسلام کا، یہ دونوں شرط ہیں. دوسرا رکن نماز ہے، اور تیسرا رکن زکوٰۃ، اور چوتھا روزہ رمضان کا، اور 5واں بیت اللہ کا حج. تو یہ واقعی اپنی ذات میں ہر شہادت اور ہر رکن اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے نعمت ہونے کو بیان کرنا، جاننا، یہ اہل علم کا شرعی واجب اور شرعی فریضہ ہے، تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے بتائے ہوئے ارکان کو انتہائی عظمت اور محبت کے ساتھ ادا کریں. آج لوگ اس بات کا شکوہ تو کرتے ہیں کہ جی لوگ اعمال کی طرف نہیں آتے، مگر اہل علم کا شکوہ یہ ہے کہ وہ ان کی حیثیت کو بیان کرنے کی تکلیف ہی نہیں فرماتے. اب آپ اسی کو لے لیے جو حج ہے، جس کا جو آج کی مجلس کا عنوان ہے. اب آپ دیکھیں، اس پہ غور کریں کہ حج کے اندر اللہ نے دونوں عبادتوں، یعنی مالی اور بدنی، انسان کا بدن بھی اس میں صرف ہوتا ہے. اعمال حج، جنہیں مناسک حج کہتے ہیں، ان کی ادائیگی میں انسان کا بدن مشقت اٹھاتا ہے. اسی لیے حضور نے جب آپ سے پوچھا گیا کہ حج کا کتنا اجر ہے، تو آپ نے فرمایا جس قدر تم مشقت اٹھاؤ. اور دوسرا، اس میں انسان کا مال بھی صرف ہوتا ہے. انسان سفر کر کے
ایک مخصوص مکان پہ اور اس مقدس و مبارک قطعۂ ارض پہ آتا ہے جو اس دنیا کا آغاز ہے۔ یہیں سے اللہ نے پوری دنیا کو پھیلایا اور بسایا۔ پھر اس کے لیے ایک زمانہ بھی مخصوص ہے۔ تو یہ سارے امور جو ہیں ان کو جاننا اور ان کے اندر غور و فکر کرنا، یہ ہر ایمان والے کے ایمان میں اضافے کا سبب بنے گا۔ میرے برادران اسلام، اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے ہر ایک پر اسے فرض نہیں کیا۔ فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، اس گھر کا حج ان لوگوں پہ فرض ہے جو یہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھیں۔ تو اب استطاعت کے اندر سب سے پہلے بدنی استطاعت اور جسمانی صحت آتی ہے۔ سب سے پہلے کہ بندہ جسمانی اعتبار سے صحیح و سالم ہو اور وہ مناسک حج کو ادا کرنے کی ہمت اور طاقت بھی رکھتا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ مال بھی خرچ کر سکے، مگر مال کے اندر یہ نہیں کہ جیسا مال چاہا ویسا خرچ کر دیا، جیسا مال چاہا جمع کر لیا، ایسی بات نہیں۔ حلال اور پاکیزہ مال یہ مالی استعداد ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ حج یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، جیسے کہ بعض جاہل لوگ یا ذکری فرقہ کے پیروکار اپنے بلوچستان میں ہی انہوں نے زیارت اور طواف کی جگہ بنا رکھی، ایسی بات نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ پوری دنیا کو چھوڑ کے اہل ایمان کو ایک جگہ پہ جمع ہونا ہے۔ تو حج کے اندر اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کا عشق، محبت اور والہانہ پیار، اس کا مظہر ہے حج۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام بندے دنیا کے چاروں اطراف سے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب سے مکہ مکرمہ ہی میں جمع ہوتے ہیں اور پھر حج کے اعمال مشاعر مقدسہ ہی میں ادا کرتے ہیں۔ حج کے اعمال کو مناسک حج کہا جاتا ہے، اور بیت اللہ کے بعد جہاں پر یہ اعمال ادا ہوتے ہیں جیسے مینا، مزدلفہ، عرفات، تو انہیں مشاعر مقدسہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہر مسلمان کے ذہن میں رہنی چاہیے تاکہ وہ حج کی اس عظمت کو جان سکے۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ جب ہم حج کے اعمال میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہم پہ آسانی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ بندے اور رب کا عاشقانہ تعلق کا یہ مظہر ہے۔ اب آپ دیکھیں، حج کرنے والا، احرام باندھنے والا اپنے جسم سے اس لباس کو اتار دیتا ہے جس کی اسے عادت ہے اور جو سال ہر سال سے وہ پہنتا ہے، اور اس میں وہ اپنے آپ کو، جسے کہتے ہیں، ایزی فیل کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے۔ اور اب وہ دو سفید چادروں کو، ایک کو نیچے اور ایک کو جسم کے اوپر والے حصے پہ پہن لیتا ہے۔ تو اب دیکھیں، یہ عشق نہیں تو اور کیا ہے؟ تو بندہ اپنے رب کے ساتھ عشق اور محبت اور اس کی عظمت کا والہانہ طور پہ اعتراف کرتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے، اپنے محبوب کے سپرد کر دیتا ہے، اور پھر وہ محبوب بھی اپنے ان بندوں کو اپنا مہمان ٹھہراتے ہیں۔ حجاج کو حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ کا وفد ہیں، ضیوف الرحمن ہیں، رحمان کے مہمان ہیں۔ اب آپ خود سمجھ لیں
کہ اگر کوئی شخص عام بندہ کسی ملک کے سربراہ کا مہمان بنے تو کتنا وہ خوش ہوتا ہے، اور اب حج کرنے والا ہر حاجی امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، اس کو عربی زبان آتی ہو نہ آتی ہو، تو وہ ایک ہی صدا لگاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اور اپنے اس رب کے اس گھر کی طرف والہانہ طور پہ دوڑتا ہے، اور اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ بلا تفریق رنگ، نسل، زبان، کالے، کورے، سرخ و سفید، اور عرب اور عجم، سب کے سب ایک ہی جگہ پہ جمع ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حج کی دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی وحدت کا عظیم مظہر ہے۔ تو حج کے دو پہلو آپ یاد رکھیں، بندوں کی طرف سے یہ اللہ کے ساتھ عشق و محبت کا مظہر، اور باہم بندوں میں یہ مسلمان امت کی اخوت اور ان کے بھائی چارے کا مظہر ہے۔ تو کس قدر اللہ کے احکام اپنے بندوں کے لیے نعمت بنتے ہیں، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ اس لیے ہم نے آپ پہ فرض کیا تاکہ تم اپنی مصلحتوں کو دیکھ سکو۔ تو مسلمان امت، ان کی مصلحتیں سب مشترکہ ہیں، ان کا رب ایک ہے، ان کی کتاب ایک ہے، ان کا قبلہ ایک ہے۔ اس اکائی کا مظہر جس قدر حج ہے اور دوسرا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ نماز میں ایک محلے کے لوگوں کی اکائی ہوتی ہے، جامع مسجد میں ایک علاقے کے لوگوں کی اکائی کا مظہر ہوتا ہے، اور عید الفطر بھی ایک علاقے کے لوگوں کی اکائی کا مظہر ہے، مگر حج امت واحدہ پوری کی پوری دنیا میں جہاں مسلمان موجود ہیں سب کی اکائی کا مظہر حج بیت اللہ ہے۔ اور حج کا لغت میں بھی معنی یہ ہے کہ کسی معظم اور مقدس جگہ کی زیارت، اور شرعاً کیا ہے؟ بیت اللہ الحرام، حرم محترم اور مشاعر مقدسہ کی مخصوص ایام میں جو حج کے ہیں، مخصوص اعمال کے ساتھ جنہیں مناسک حج کہا جاتا ہے۔ تو اتنی بنیادی باتیں برادران اسلام آج کی اس مجلس کا مقصد ہیں، تو ان کو آپ سب یاد رکھیں، اور انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں بھی ہم اس عظیم رکن کی مسئلتیں، فقہی اور تشریعی باتیں، اور اس کی اقسام، اور کون کون سے اعمال رکن ہیں، کون کون سے واجب ہیں، کون سے سنت ہیں انشاءاللہ، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا مختصر خاکہ بھی پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے اس امت محمدیہ کو، خیر امت کو، حج کے منافع سے بھرپور طور پہ مشرف فرمائے، اور امت واحدہ، امت قویہ، طاقتور امت بن کے اس دنیا میں ظاہر ہو، اور وہ قوت کا سرچشمہ بن جائیں، کیونکہ ان القوت للہ جمیعا، ان العزت للہ جمیعا، تمام کی تمام عزتیں ان کے رب کی طرف سے ہیں، اور اسی رب کی خاطر اللہ کے بندے دنیا کے چاروں اطراف سے بیت اللہ کے حج کے لیے، حج کے مہینوں میں، الحج اشہر معلومات، معلوم مہینے ہیں، انشاءاللہ تعالی
ہم مزید اگلی مجلس میں مزید اس کی حکمتوں کی بات کریں گے، اور آج کی مجلس میں یہی کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔